شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مادرجات ولی پیدا کیے گئے، آپ ماں کے شکم سے ہی ولی بن کے پیدا ہوئے ہیں، اور بے شمار کراماتوں میں سے چند کرامت آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے میرے شیخ عبد القادر جیلانی کو وہ درجہ عطا فرمایا، وہ رتبہ عطا فرمایا۔ فرمایا جاتا ہے کہ جس مہینے، جس دن، جس سال غوث پاک پیدا ہوئے ہیں، پورے جیلان شہر کے اندر اللہ نے لڑکے ہی عطا فرمائے، اور جس دن پیدا ہوئے اس دن شہر جیلان کے اندر 1100 لڑکے پیدا ہوئے، اور وہ 1100 جتنے بھی لڑکے ہیں سب کے سب اللہ کے ولی بنے ہیں۔ فرمایا کہ جب حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی پیدا ہوئے، یکم رمضان مبارک تھا، آپ روزے کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں۔ ماں نے صبح کو دودھ پلانا چاہا، کبھی آپ نے دودھ نہ نوش کیا۔ پتا چلا کہ جب مغرب کا وقت ہوا، افطار کا وقت ہوا، تو میرے غوث اعظم نے دودھ نوش کیا، یعنی افطار کیا ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامتوں میں یہ کرامت ہے کہ آپ ابھی اپنے ماں کے شکم میں ہی تھے کہ جب ماں کو چھینک آتی تو آپ شکم سے ہی الحمدللہ یرحمک اللہ کہہ دیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، ہم اس ولی کے چاہنے والے ہیں، ہم اس ولی کے ماننے والے ہیں، اس شیخ عبد القادر کے جاننے ماننے والے ہیں کہ جن کی شان یہ ہے کہ اگر وہ مردے کو حکم دے دے تو زندہ ہو جائے، اگر نابینا کو حکم دے دے اللہ تعالیٰ اسے بینائی عطا فرما دے۔ حضرات گرامی، عرض کرتا چلو، ایک بار کا واقعہ ہے، ایک خاتون جو ہے حضور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے، اے سیدی میرے گھر میں اولاد نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، عرش معلیٰ کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، ماں، اے بوڑھی ماں، تیری قسمت میں اولاد رب تعالیٰ نے لکھی نہیں ہے۔ تو کہا، اے غوث اعظم، اگر قسمت میں اولاد ہوتی تو میں تمہارے پاس کیوں آتی؟ اس لیے کہ یہ وہ در ہے کہ جس کے بارے میں آیا کہ یہ شیخ ابو صالح کا در ہے، باپ بھی ولی ہو، بیٹا بھی ولی ہو، نانا بھی ولی ہو۔ جب سارا گھرانہ ولیوں کا ہے تو پھر ہم لوگ کہاں پر جا کے فریاد کریں گے؟ اے شیخ عبد القادر، اگر قسمت میں اولاد ہوتی تو یہ ماں اس در پہ فریاد لے کر نہ۔ آپ نے آسمان کے اوپر چہرہ کیا اور دیکھا، رب کریم اسے بیٹا فرما دے، کہیں سبحان اللہ۔ واپس ہی جواب ارشاد ہوا، اے میرے پیارے غوث، اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں ہے کہ رب کریم اب 2 بیٹے عطا فرما۔ کہا میرے پیارے اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے کہ رب عز و جل اب 3 بیٹے عطا فرما۔ کہا پیارے اس کی قسمت میں اولاد ہے ہی نہیں، تو کہا 4 عطا فرما۔ بار بار کہتے رہے، 5 عطا فرما، 6 عطا فرما، 7 عطا فرما، 8 عطا فرما، 9 عطا فرما، 10 عطا فرما، یہاں تک کہ 11 پورے ہو گئے۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بات کو نہ ٹالا، کہا عبد القادر تم میرے پیارے ہو، اگر تم چاہو تو قسمت بدل سکتا ہوں، جاؤ اس کو اللہ کی عطا سے اپنے حکم سے میں نے 11 بیٹے عطا کیے۔ علماء صادق ہے، کتاب صادق ہے، اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، بلکہ 11 بیٹے عطا فرمائے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرات گرامی، دعا کے لیے لوگوں کے مزاروں کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، ولیوں کی بارگاہ میں، لیکن قسمت بدلنے کے لیے شیخ عبد القادر کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ ہاں، ایک بار حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے بچے ایک استاد صاحب کے پاس تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، اور وہ استاد اس قدر قابل، اس قدر نیک اور پرہیزگار کہ بچے ان کی بڑی تعظیم کیا کرتے۔ آپ جانتے ہو مجدد الفسانی کون ہے؟ شیخ فاروق سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت سے پہلے مجدد گزرے ہیں، جو اکبر کے زمانے کے مجدد ہے، کہ جب اکبر نے دین الہی کو شروع کیا تھا اور کہا کہ سب کچھ ایک ہے، اس وقت ایسے پرفتن دور کے اندر صرف 2 شخصیتیں تھیں، ایک شیخ عبد القادر بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جنہوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا تھا، اور دوسرا شیخ فاروق سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جنہوں نے اس پر بادشاہ کا ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا۔
آپ کے بچوں کو تعلیم دینے والے استاد کی بچے بڑی تعریف کرتے ہیں، حضور ہمارے استاد بڑے اچھے ہیں، بڑی اچھی تعلیم دیتے ہیں، بڑی اچھی تربیت کرتے ہیں، کیوں نہ ہو ایک دن ہم انہیں اپنے گھر کی دعوت دے دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بچوں، وقت مناسب میں آپ ان کو دعوت دے دیجئے گا۔ حضرات گرامی، وقت مناسب ہوتا ہے اور وہ بچے اپنے استاد کو بلوا لیتے ہیں۔ اب حضرت شیخ فاروق سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہی ان استاد صاحب کے چہرے کو دیکھتے ہیں، فوراً نگاہوں کو نیچے کر لیتے ہیں، اپنا چہرہ گھما لیتے ہیں اور تعظیماً یا ملاقات یا سلام کے لیے کھڑے یا مصافحہ نہیں کرتے، بلکہ کہتے بچوں ان استاد صاحب سے کہہ دے کہ پھر تشریف لانا، ابھی میں ان سے ملاقات کرنے کے ارادے میں نہیں ہوں۔ بچوں نے کہا اے سیدی یہ کیا بات ہے، آپ ہی کی دعوت کے اوپر ہم نے اپنے استاد صاحب کو بلایا ہے اور آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے ملاقات نہیں کر سکتا، میں ان سے مصافحہ نہیں کر سکتا، میں ان سے سلام و کلام نہیں کر سکتا، آخر کیا وجہ ہے؟ فرمایا ہے میرے پیارے بچوں، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، مجھے اللہ کی عطا سے ان کی پیشانی پہ جہنمی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو بھلا میں کیسے ان سے مصافحہ کر سکتا ہوں کہ جس کی پیشانی پہ جہنمی لکھا ہو؟ اللہ اللہ، بچے کہتے ہیں حضور یہ کیا بات ہے، استاد صاحب کے پیشانی پہ اگر جہنمی ہے تو آپ تو اللہ کے ولی ہو، اس کو جنتی کیوں نہیں کر سکتے؟ فرمایا بچوں دعا سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، لیکن تقدیر بدلنے کے لیے عبد القادر چاہیے۔ میں عبد القادر نہیں ہوں جو تقدیر بدل سکتا ہو، میں اس کا غلام ہوں لہذا دعا کر سکتا ہوں۔ تو بچوں نے کہا حضور جب تک ہمارے استاد جنتی نہیں ہو جاتے ہم آپ کی بارگاہ سے اٹھیں گے نہیں۔ آپ شیخ عبد القادر کی بارگاہ میں دعا کیجئے، ان سے عریضہ کیجئے کہ ہمارے استاد کو جنتی لکھ دیا جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ فرماتا ہے ان نعمت پانے والوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ جن پر میں نے انعام فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، اب ساری رات گزر جاتی ہے، ساری رات مجدد الفسانی شیخ فاروق سرہندی مجدد ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ میرے ان بچوں کے استاد کو جہنمی سے جنتی میں بدل دے۔ حضرات ساری رات گزر گئی، صبح ہوتی ہے، بچے کہتے ہیں حضور کیا آپ کی دعا کا اثر ہوا؟ تو کہا یہ تو نہیں پتا میری دعا قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، لیکن میں نے عبد القادر کا وسیلہ لگا کے ان کی بارگاہ میں عریضہ کیا۔ اب استاد صاحب کو بلایا گیا، جب اب کی بار استاد صاحب آئے تو شیخ فاروق سرہندی کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر ہاتھ کا مصافحہ کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، سلام و کلام کرتے ہیں۔ بچے سمجھ جاتے ہیں کہ ہو نہ ہو میرے عبد القادر کی کرامت ظاہر ہو چکی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اے اللہ کے ولیوں کے چاہنے والوں، اے غوث اعظم کی نیاز کرنے والوں، اے غوث اعظم کی گیارہویں منانے والوں، تمہارا پیر کوئی عام پیر نہیں ہے، تمہارا ولی کوئی عام ولی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ شیخ عبد القادر ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ عبد القادر کو جس نے دیکھا اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اور جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا اس نے خود خدا کو دیکھا۔ حضرات گرامی، فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشکات شریف علماء کی زبان درج کرنا چاہتا ہوں، فرمایا کہ حضرت عبد القادر جیلانی کے ذریعے رب کریم وہ کام لے گا جو بنی اسرائیل کے علماء سے زمانے میں کام لیا جاتا تھا، یعنی غوث پاک نبیوں والا کام کریں گے، نبیوں جیسی معجزات کرامات دکھائیں گے۔ حضرات گرامی کیا ہوتا ہے، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک واقعہ اور پیش کرتا چلو۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، آپ کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اے سیدی میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں نے گزشتہ رات دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے، عذاب بھگت رہا ہے، آگ کا لباس اس کے جسم پہ پہنایا ہوا ہے، یا سیدی میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے حق میں دعا کر دیں۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کیا تمہارے والد ہمارے مدرسے میں پڑھے تھے؟
کہا کہ نہیں حضور۔ فرمایا کہ تمہارے والد ہماری کبھی مجلس میں شرکت میں تھے؟ کہا حضور اس کا بھی علم نہیں۔ تو فرمایا کیا تمہارے باپ نے میری کبھی زیارت کی تھی؟ تو کہا ہاں حضور یاد آتا ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ بس اتنا کہنا تھا، غوث پاک نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی، مولا تیرا اور مجھ سے وعدہ ہے جس کو جو میری زیارت کر لے، جو میرے مدرسے میں کر لے، جو میرے کنویں کا پانی پی لے، جو میرے مدرسے کی گلی سے نکل جائے، اس پہ تو رحم فرمائے گا۔ بس اس نوجوان کے باپ نے میرے مدرسے سے گزر کیا ہے، میری زیارت کی ہے، بس اس نیک عمل کے صدقے اسے بخش دے۔ سبحان اللہ۔ وہ نوجوان صبح واپس حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے یا سیدی کرم ہو گیا، آج رات میں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ جنتی حلے زیب تن کیا ہوا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ براہ ملت اسلامیہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کی شان وہ شان ہے کہ جن کی گرب شانیں بیان کرنے لگ جائے تو راتیں ختم ہو سکتی ہیں، سانسیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن ان اللہ والوں کے تذکرے ختم نہیں ہو سکتے۔ ہاں یہ حقیقت ہے۔ اور میں عرض کرتا چلوں، غوث پاک سرکار رحمت اللہ تعالی کا خود کا فرمان ہے کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے مر نہیں سکتا، کہ جو قادری ہے بغیر توبہ کیے موت نہیں آئے گی۔ ایک بار کا واقعہ بتاتا چلو، کتابوں میں آتا ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی کا چاہنے والا آپ کا مرید ہے، اچانک بیمار پڑتا ہے اور انتقال ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے کفن دفن کا تیاری شروع کی اور غسل دے کر جنازہ تیار کیا۔ نماز جنازہ پڑھانے سے قبل صفے درست کرنے کا وقت تھا۔ اچانک کیا ہوتا ہے، مردے کے اندر ہلچل پیدا ہو جاتی ہے۔ ہلچل پیدا ہوئی، مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، کلمہ شہادت پڑھ کر توبہ استغفار کرتا ہے اور پھر لوگوں سے کہتا ہے لوگوں گھبراؤ نہیں، بلکہ میرے پیر ابھی تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھے ٹھوکر ماری ہے اور کہا کہ مرید میرا ہو کر بغیر توبہ کیے مر جاتا ہے، اٹھ اور ابھی توبہ کر لے اور کلمہ شہادت